بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اہم ترین پریس کانفرنس کی گئی، کیا کامنٹ کریں گے؟ بالکل، جو بنو کا جو واقعہ ہے میں نے تو پہلے بھی اس پہ عرض کیا ہے بڑا، اور میں نے وہاں سے جو شواہد جمع کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی پی ٹی ایم کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اس طرح کا ایک واقعہ ہر قمر ایک چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر بھی ہوا تھا، جہاں علی وزیر بھی موجود تھا اور محسن داور بھی موجود تھا، اور وہاں بھی وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو اس وقت پیسفل احتجاج کرتے کرتے ان کے گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ فائرنگ انہوں نے ہوا میں کی تھی، لیکن فائرنگ جس سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ابھی یہاں پہ یہ امن جرگہ ہو رہا تھا، امن مارچ تھا، اس میں جے یو آئی کے علماء بھی تھے اور پی ٹی ایم کے لوگ بھی تھے اور ویسے بھی سویلینز بھی تھے، اور وہ ہاکی گراؤنڈ تھے، ہاکی گراؤنڈ سے وہ اسٹیڈیم میں چلے گئے۔ تو اب یہ جو اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حملہ کس پہ ہوا ہے۔ حملہ تو فوجی چیک پوسٹ پہ ہوا ہے نا، بنو کی ایس ایس ڈی پہ ہوا ہے۔ اس ایس ایس ڈی اس حملے میں کون شہید ہوئے ہیں؟ اس میں تو ایک صوبیدار صاحب اور کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں 7 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، اور ان 7 ٹیررسٹ میں سے 4 ٹیررسٹ کا تعلق افغانستان سے۔ تو اس کی افیکٹو اس کے اوپر یہ جو اس کا جو اثر ہے یہ سویلین کیجویلٹیز پہ تو نہیں ہے، یہ تو آرمی کی کیجویلٹی۔ تو اب اس کے اوپر مظاہرہ کرتے کرتے آرمی کی چیک پوسٹ پہ فائر شروع کر، یہ پی ٹی ایم کی روایت ہے۔ یہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، جس کو اے این پی نے بھی ڈس اون کیا ہوا ہے، پشتونوں نے بھی ڈس اون کیا ہوا ہے، ان کی یہ ٹریڈیشن ہے، ان کی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی سچویشن بارہا کریٹ کرتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر جیسی وہ ہوئی، آپ کو پتا بہت سارے ہینڈل بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اینٹی آرمی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اگر تو اس میں جو دہشت گردی کا یہ واقعہ سویلین کے اوپر ہوا ہوتا، وہاں کیجویلٹیز ہوتی، تو اس کا ایفیکٹ ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تو ایک پی ٹی ایم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ فوج کے ساتھ یا فوجی اداروں کے ساتھ، یا وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں ان میں سے پشتو بولنے والے بھی ہیں، ان میں سے لکی مروت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ سولیڈریٹی کا آپ اظہار کرتے، بجائے اس کے کہ آپ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ چیک پوسٹ کے اوپر جو پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ یہ کس جگہ پہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کہاں یہ ہوتا ہے؟ اس طرح تو چیزیں نہیں کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو ایشو بنا کے، یہ تو محسن داور کی تو عادت ہے، اور محسن داور کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق افغان جو پرانا ڈپٹی انٹیلیجنس چیف تھا اس سے محسن داور کا بھی تعلق ہے اور علی وزیر کا بھی تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے دہشت گرد نما لوگ داوڑ ماوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر لوگوں کو کوشیس ہونا چاہیے، کامنٹس دیتے ہوئے۔ اگر پاکستان اتنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن سے گزر رہا ہے، لوگوں کی حالت خراب ہوئی ہے، پاکستان یہ آئی ٹی ٹی کے جو معاہدے ہیں جس سے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان لوگوں کی اپنا معاشیات کا، آپ دیکھیے کیا کیا اس گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیے ہیں، لوگ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس پریشانیوں میں اس قسم کی اور پریشانیاں شروع کر دیں تو ایک غلط ٹرینڈ ہے، اور اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے، اس پہ انکوائری آپ کرا لیں۔ اب جب انکوائری کی بات ہوتی ہے تو ایک عطا تاور بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ ٹی وی کو، کہتا ہے کہ جی یا وہ جو گورنمنٹ انکوائری کرا رہی ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو انہوں نے بھائی گورنمنٹ کہاں سے آ گئی اس کے اندر تو پی ٹی ایم تھا، جے یو آئی تھی، گورنمنٹ کا کیا وہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو بیان بازی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے یہ بھی بہت افسوسناک ہے، اور حکومت کا تو مقصد ہے کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن جو ہے، سیاسی محاذ کو گرم رکھا جائے اور اپنے فائدے کے لیے ملک کو تباہ و برباد کیا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑائی، یہ تو ان کا مقصد ہے، اور یہ انہی کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے، یہ اس حکومت کی طرف سے ہی انیشیٹ ہوا ہے۔ اچھا سر، جہاں پہ اس وقت آپ عزم استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر جواب دیا کہ اس پر بہت کنفیوژن ہے اور اس پر بھی واضح طور پر سیاست ہو رہی ہے۔ اگر اسے واضح طور پر اسے ڈیفائن کیا جائے تو ان کی جانب سے کہنا تھا کہ عزم استحکام ملٹی ڈومین، ملٹی ایجنسی، ہوم آف دس سسٹم، نیشنل ویژن ہے۔ آپ اسے کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ جناب میں ہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ سیاست جو ہے وہ حکومت بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ حکومت سیاست کر رہی ہے، یعنی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا وہ آپ اس کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے، باقی لوگ کیا سیاست کریں گے، یہ عطا تارڑ جیسے لوگ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں
اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جب حکومت خود سیاست کرے گی اور حکومت بذات خود جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے گی, تو وہ سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, تو آپ مجھے بتائیے نا, پھر لوگ تو کریں گے, لوگوں کو تو پھر لیڈ ملتی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے چیزوں کو پیسیفائی کرنا, ان کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں. اور یہ بڑی غلط بات ہے. سوشل میڈیا آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہیں وہ کہتے رہیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو. یہ نہیں ہوتا. میں نے آپ سے بتایا نا, اس پہ جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آرمی کے اوپر فائر ہوا تھا اور آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو پورے پاکستان کو یا کے پی کے لوگوں کو یا حکومت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا, جن کے کن جو ہیں وہ شہید ہو چکے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں سیاست شروع کر کے کہہ دیں کہ جی کہ ہم یہ نہیں کرتے, اور لوگ جو ہیں وہ جن لوگ جو آرمی جو اس کی افیکٹ ہوئی ہے اسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. تو یہی تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, یہ آزادی رائے قانون کا غلط استعمال ہے. بالکل سر, اگر میں آپ کے اسی جواب میں اس بات کو ایڈ کروں کہ ایک بہت مضبوط لابی ہے, انہوں نے واضح طور پر ان الفاظ میں کہا کہ جو چاہتی ہے کہ جو مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہوں. بالکل, لابی تو ہے ہی ہے, وہ اینٹی پاکستان لابی ہے جو انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے اندر مجھے بڑے افسوس ہے کہ مجھے حکومت کا رول بھی اس کے اندر بہت نیگیٹو نظر آیا ہے. انہوں نے چیزوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کریں. اچھا سر, اس وقت 2014 کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, تمام اسٹیک ہولڈرز جو تھے وہ مل کر بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان بھی اس پر بنایا گیا. لیکن اگر اس کے رزلٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اتنی لمبی اس پر بحث بھی ہم نے دیکھی کہ ہوئی تھی. آخری حکومت میں وزیراعظم نے ایپیکس کمیٹی میں ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 نکات والا منظور کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی سیاسی اتفاق رائے تھا, اور ساتھ ہی اس میں بھی سیاست بڑی کی گئی, کیا کامنٹ کریں گے؟ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ نیشنل الیکشن پلان جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا نواز شریف کی حکومت. اس کی ایک کلاس کے اوپر بھی جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ویئر از نیکٹا؟ پہلے نیکٹا کے ڈی جی تھے اپنا طارق پرویز صاحب, وہ یہ ان کو جب تک وہ ڈی جی نیکٹا رہے, بڑے مطلب ڈیلیورنس قسم کے آفسر ہیں, بڑے اچھے آفسر ہیں, ہی وڈ ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو نیکٹا. ان کو فنڈز ہی نہیں دیا آپ نے. اب نیکٹا کہاں ہے؟ نیکٹا نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی تھی. ویئر از دیٹ پالیسی؟ اس سے یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے نا, یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک اے پی ایس کے واقعے کو سبسائڈ کرنے کے لیے, دبانے کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا. لیکن اس کی کلازز پہ جو عمل درآمد ہونا تھا, اس کی کسی کلاز پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اسی لیے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں دہشت گردی جو آہستہ آہستہ عروج پہ جاتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے. اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ان پٹ ہونی چاہیے حکومت وقت کی, وہ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں. یعنی اے پی ایس کا واقعہ, اس کے بعد پولیس لائن میں کتنے بیچارے پولیس والے شہید ہوئے, کتنے لوگوں کی فیملیز جو افیکٹ ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آ کے کہا دیا ٹی وی پہ کہ جی وی ہیو زیرو ایرر سنڈروم. وٹ ڈز اٹ مین بائی زیرو ایرر سنڈروم؟ If you do not make a policy, what is meant by zero error? تو یہ نیکٹا, یہ نیشنل ایکشن پلان, یہ سب پولیٹیکل بگ وگز کی جگلری تھی. اس کے اوپر کوئی نہ عمل ہوا. اگر اس پہ عمل ہوا تو ہوتا تو شاید آج پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بن گئی ہوتی اور اس کے بہتر رزلٹ جو ہے وہ برآمد ہو رہے ہوتے. سر, آپ نے نیکٹا کے حوالے سے بات کی تو واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہنا تھا کہ اس وقت جو مدارس, ان کی تعداد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ مدارس جو چلا رہے ہیں اس میں بھی کیا کام فوج نے کرنا ہے. انہوں نے واضح طور پر یہ موقف اپنا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر موقف میں اس کا کیا رزلٹ سامنے آئے گا؟ کیونکہ کرمنل جسٹس کے حوالے سے, اس کے سسٹم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اسے مضبوط بنانا ہوگا. سسٹم تو مضبوط ہونا چاہیے نا, کرائم جسٹس سے مضبوط. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تمام چیزیں پولیٹیکل حکومت نے کرنی ہے, اور وہ حکومت کر سکتی ہے جو لوگوں کی منشا سے وجود میں آئی ہو. جو حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹیبلٹی, اپنی صحیح اہلیت ثابت کرنے کے لیے لڑ رہی ہو. جو اب کچھ ہو رہا ہے
ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے؟ اہم ترین پریس کانفرنس DGISPR کی جانب سے کی گئی، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی ہاں دیکھیں جی، بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے جو ڈاؤٹس تھے، جس طرح کا قسم کا پروپیگنڈا کمپین چل رہی تھی اور جس طریقے سے جھوٹ کے نیریٹیوز بنائے جا رہے تھے، ان کے آج انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کلیریفیکیشن دی ہے. اور خاص طور پر جب عزم استحکام کی بات کی ہے، جس طریقے سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک جس طریقے سے اس میں بہت سارے لوگ تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں شامل ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، سوڈو انٹلیکچوئل تھے، وہ سارے شامل تھے. اس کو ایک ایسا بنا کے پیش کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے جس سے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی. آج انہوں نے دوبارہ اس چیز کو رد کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جو عزم استحکام ایک کنسپٹ ہے، ایک ویژن ہے، ایک ریزالو ہے افواج پاکستان کا کہ اس میں یہ ہے جو آلریڈی آپریشن آپ کے چل رہے ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہوگی، اس میں یقیناً تیزی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو چیزیں ہوں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی انہوں نے بات کی ہے، وہ بہت ضروری ہے. جو 14 پوائنٹس ہیں وہ وہاں پہ ہو گئے. پھر دیکھیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پولیس کے کیا مسائل ہے، اینٹی ٹیرر کوڈ کے کیا مسائل ہے. جہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ کورس ہی نہیں ہے، وہاں پولیس ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک نیکسس کی انہوں نے بات کی ہے، ٹیرر اور کرمنل مافیا کے درمیان جو نیکسس ہے، انہوں نے وہ بھی ایکسپلین کیا ہے. تو میرے خیال میں واضح طور پہ جو عزم استحکام کے ڈاؤٹس تھے وہ اس پر بریفنگ کے بعد وہ کلیئر ہونے چاہیے. سیکنڈ امپورٹنٹ انہوں نے بنوں کی بات کی، جہاں پہ جو 15 جولائی کو جو وہاں پہ واقعات ہوئے تھے جس میں دہشت گردوں نے وہاں پہ حملہ کیا تھا، جس میں 8 شہادتیں ہوئی تھی اور 10 دہشت گرد مارے گئے تھے. اور انہوں نے اس کے بعد جو وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا، ایک پروٹیسٹ جو پیسفل پروٹیسٹ تھا، وہاں کے ٹریڈرز تھے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز تھے، سم ہو اس میں شرپسند شامل ہوئے، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. اور جس طریقے سے ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، کلہاڑیاں تھی، اور پہلے سے ایک سفید جھنڈے پہ خون لگا کے لے کے آئے ہوئے تھے. اور یہ بیسیکلی وہ ایک قسم کا ملائن کرنے چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگوں میں وائلنس کو انسائٹ کریں، فوج میں یا کنٹونمنٹ کی طرف حملہ کریں. ان میں سے چند لوگ، کچھ لوگ پھر بھی مینج کر کے کینٹ کی حدود میں داخل ہوئے تھے، وہاں سے پھر انہوں نے لوٹ مار کی ہے. افواج پاکستان نے پھر بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، فائرنگ جو کی ایریل فائرنگ کی ہے. اور افواج پاکستان کے ہر جوان کو SOP اور طریقوں کا پتہ ہے کہ کس کو کب کہاں پر رسپونڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ڈاؤٹ تھا جس میں جو شامل لوگ تھے، اس میں بھی جو بیسک مقصد جو تھا وہ پاکستان آرمی کو بدنام کرنا، ملائن کرنا تھا. جو اس کے بعد جو نیریٹیوز تھے، دیکھیں سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا، ایک سینیٹر نے ایک پرانی تصویر اٹھا کے بتایا کہ یہ ریسنٹلی بنوں میں ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کو کہانیاں بنا کے، ولاگز بنا کے کوشش کی گئی کہ اس میں اتنے کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر درمیان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس میں درمیان میں ایک غلط قسم کی انہوں نے ٹویٹ کی جو بعد میں انہوں نے اس پہ ریگریٹ بھی کیا. تو وہ چیزیں انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے. پھر جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی انہوں نے بات کی ہے کہ جس طریقے سے آج کل کے واقعات ہو رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ایک تو ٹیررزم ہے جس میں ہم آن گراؤنڈ جو ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، سیکنڈلی جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، نیٹ کو یوز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں اور اس میں انسلٹنگ نیریٹیوز بناتے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف نیریٹیوز بناتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی سٹوریز بنا کے لوگوں میں ایک مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بیسیکلی فیک نیوز، ڈس انفارمیشن پھیلانا چاہتے ہیں. تو میرا اس چیز کو انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور ان کا یہی کہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کو، سخت ریگولیشنز ہونے چاہیے ہمیں قانون کے مطابق، یا جس طرح نئے لاز بن رہے ہیں یا کچھ بنے ہیں پنجاب میں، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا. میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے؟ عزم استحکام کے حوالے سے بھی DGISPR کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ یہ ایک مثال ہے اور ہمہ گیر اور مربوط آپریشن ہے. ساتھ ہی 22 جون کے حوالے سے بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وزیر اعظم نے ایک مزید متحرک کاؤنٹر ٹیررزم مہم کی منظوری دی تھی. اس مہم کے حوالے سے آپ اسے کس طرح پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟
سر یہی سوال مسعود احمد خان صاحب سر آپ سے پوچھوں گی کہ اسے آپ آگے بڑھائیں اور اس سوال کا جواب دیں. DGISPR کی جانب سے واضح طور پر پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے اعلامیے میں بتایا کہ ایپیکس کمیٹی کے فورم نے کاؤنٹر ٹیررزم مہم پر تفصیلی جائزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے ملٹی ڈومینز کو بھی واضح طور پر دیکھا. انہوں نے اس کے نفاذ میں خامیوں کی نشاندہی کی اور اس بات پر زور دیا کہ ایک تفصیلی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک مزید متحرک کاؤنٹر ٹیررزم مہم کی منظوری دی. تو یہ ایک مہم ہے اور اس مہم کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے. اس میں اتفاق رائے ہوگی. اس میں کوشش کی جائے گی کہ جو کوششیں چل رہی ہیں اس کو مؤثر قانون سازی کے ذریعے بااختیار بنایا جائے گا. ایک قومی سطح پر بیانیہ بنایا جائے گا. اور فورم نے اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی پاکستان کی جنگ ہے اور یہ ہماری سالمیت کے لیے ضروری ہے. آپ کو بتائیں کہ واضح طور پر ان کی جانب سے کہنا تھا کہ کسی کو بھی ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے. غریدہ بتائے گا ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی گئی, آپ کیا کامنٹ کرے گی تمام تر باتوں پر؟ بالکل ایک اہم پریس کانفرنس ہے DGISPR کی, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ہم صحافیوں سے ملاقات کی تھی, اینکر پرسن سے ملاقات کی تھی, اور یہ اسی کا ایک ریپلیکا ہے. اور اس ہم سے ملاقات میں بھی DGISPR نے یہی تمام گفتگو کی تھی, جس کا جو کرکس تھا, جس کا جسٹ اور جس کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایک ریئل ٹائم ریئل لائف ٹیررسٹ ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور ایک وہ ٹیررسٹ ہیں جو کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں جو کہ ریئل لائف میں ڈیجیٹل سپیس میں پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو بیسیکلی ان کا فوکس اس معاملے کے حوالے سے تھا. پھر ملٹری کا آپ کو ایک بار پھر یہ شکوہ نظر آیا ہے یا ان کی یہ اپیل نظر آئی ہے پاکستان کے عدالتی نظام سے کہ اگر 9 مئی کی طرح کے جو انتشار پھیلانے والے عناصر ہیں ان کو آپ مستقل ریلیف دیتے رہیں گے. اور ڈھیل کا لفظ استعمال کیا, ریلیف کا نہیں, DGISPR نے ڈھیل کا لفظ. تو یہ جو ان کا لفظ کا استعمال ہے بڑا معنی خیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام اگر ڈھیل دیتا رہے گا 9 مئی کی طرح کے انتشاری لوگوں کو تو پھر پاکستان میں فسادیت پھیلے گی. بالکل وہ درست بات کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ سنم جاوید کو جو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور عجیب و غریب قسم کا وہ ریلیف دیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا پہلے کے چند دن کے لیے آپ اپنی زبان بندی رکھیں گی, آپ اس قسم کی لینگویج استعمال نہیں کریں گی. آپ امیجن کیجئے خدا نہ خواستہ کہ کسی عدالت پہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حملہ آور ہو جائے, محلزات بکتا ہوا, کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد, کوئی بھی شہری, اور وہ آ کر کہے جی ہم تمہارے فلاں کی اور تمہاری فلاں کی اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم آگ لگا دیں گے, تو کیا تب بھی عدالت اسی تحمل کا مظاہرہ کرے گی؟ اور تب بھی عدالت اس طرح کی ضمانتیں یا گارنٹیاں لے کے ان کو ریلیز کر دے گی کہ جی آپ چند دن کے لیے زبان بندی رکھیں اور پھر آپ کو ریلیز مل جائے کہ جی آپ تو بچوں والے ہیں اور آپ 23 سال آپ کو ہو گئے ہیں. تو پھر پاکستان کی باقی جیلوں میں جو لوگ قید ہیں مختلف جرائم میں, وہ بھی اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے جرائم ہیں نا, کوئی بہت بڑے جرائم میں تو نہیں ملوث لوگوں کی میں بات کر رہی. تو چھوٹے موٹے جرائم میں خواتین ملوث ہیں, ان کے بھی بال بچے ہیں, ان کو بھی آپ ریلیز کر دیں, ان سے بھی آپ گارنٹیز لے لیں زبان بندی کی یا ٹھیک ہے جی ہاتھ بندی کی یا جو بھی جرم انہوں نے کیا ہے اس کی آپ ضمانتیں لے لیں. تو پاکستان کا عدالتی نظام آئین اور قانون پہ چلتا ہے, زبان بندی پہ یا گارنٹیوں پہ یا زبانی گارنٹیوں پہ نہیں چلتا. تو یہ بات بالکل درست کی ہے DGISPR نے کہ آپ کا عدالتی نظام اگر اس طرح سے ڈھیل دیتا رہے گا, سہولت کاریاں کرتا رہے گا, میں تو یہ کہوں گی کہ سہولت کاری ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں ایک انتشاری سوچ انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر اس کو اسی طرح سے بڑھانا ہے کہ انصاف نہیں ملنا, کسی کو جرم کی سزا نہیں ملنی, تو پھر یہی ہوگا کہ ہر ایک کو شرح ملے گی, ہر ایک کا حوصلہ بڑھے گا, کوئی اپنے فیلو پاکستانیز پہ حملہ کرے گا, کوئی سرکاری تنصیبات پہ حملہ کرے گا, کوئی اس سے آگے بڑھ جائے گا اور پاکستان کی حساس تنصیبات پہ حملہ کرے گا. لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ آج یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو DGISPR بات کر رہے ہیں عدالتی ڈھیل کی,
जो इंतशारी और शरपसंद है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने भी आज एतराफ जुर्म कर लिया है। उन्होंने एडमिट कर लिया कि GHQ के सामने एहतजाज करने की कॉल उन्होंने खुद दी थी। तो एक शख्स अपने मुंह से एतराफ जुर्म कर रहा है, ये 9 मई का एतराफ जुर्म कर रहे हैं वो, कि मैंने बिल्कुल कॉल दी थी, अपने कारकुनों को कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने GHQ के बाहर एहतजाज करना है। तो फिर मुकदमात तो दुरुस्त बने हुए हैं ना, उसके बावजूद यही 9 मई है जिसपे इमरान खान को भी पहले मुकदमात में जमानत मिली और दीगर लोगों को भी, जो अब जाके ATC ने उस जमानत को रिपील किया है। तो ये तो पाकिस्तान के अदालती निजाम का हाल है कि एक शख्स अपने मुंह से जुर्म का एतराफ कर रहा है कि हाँ जी मैंने किया है, लेकिन हमारा अदालती निजाम कहता है कि नहीं आपने ये नहीं किया, हम आपकी गारंटी देते हैं, हम आपको सहूलत देते हैं, आप अपनी जबान बंदी कर लें, आप बिल्कुल मासूम हैं और फला हैं और आपको शक का फायदा, मतलब अजीबो गरीब किस्म का इस मुल्क में तमाम तर एक्शन पर सियासत क्यों इन्वॉल्व हो जाती है गरीदा? अगर बात की जाए इस वक्त वाज़े तौर पर DGISPR की जानिब से एपिक्स कमेटी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि माजी में किए गए ऑपरेशंस का इसके हवाले से मवाजना जो है वो किया गया। एक बहुत बड़ा सियासी और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है कि हमने ये काम नहीं होने देना। इसकी पहली चाल ये है कि इसको मुतनाज़ा बना दे, वो इनके अंदर है। क्या मौक़िफ़ देंगी आप अपना? ये भी उसी से जुड़ी हुई चीज है जिसमें उन्होंने खासतौर पे एक तो बन्नू वाक़े का जिक्र किया, फिर एक चमन में जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ वहां पर भी कुछ सूरत हाल वायलेंट देखने में आई। अब मामला ये है कि जो DGISPR कह रहे थे कि टेररिज्म एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग इसका एक नेक्सस है और उसमें स्मगलिंग का भी, उसमें क्रिमिनल नेक्सस भी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। गरीदा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तंजीला मजहर ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी? अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही उनकी जानिब से इस पर भी पॉइंट आउट किया गया, आप क्या मौक़िफ़ देंगी कि बाज़ अहम उमूर पर अफवाज का मौक़िफ़ वाज़े करना है? क्या कॉमेंट करेंगी? देखिए, जो दिफाई मामलात हैं जाहिर है वो जो अस्करी इदारे हैं जो डील करते हैं बराह रास्त, वो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे हर इशू पे लेके एक खुली डिबेट है, उसमें बहुत सारी ऐसी दिफाई चीज़ें हैं जिनके ऊपर शायद गुफ्तगू हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और जो बहुत संजीदा खतरात है पाकिस्तान के को नेशनल सिक्योरिटी के, उन खतरात को भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जाता है। मेरा ख्याल है कि ये बात तो एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे संजीदा और बहुत सारे हसास मामलात पर सियासत जिस तरह से की जा रही है वो शायद मुनासिब नहीं है और एक मुनासिब हद से ज़्यादा की जा रही है। और उसमें जाहिर है सियासी जमातों का भी किरदार है, सियासी लीडर्स का भी किरदार है और उसमें मीडिया का भी किरदार है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी है। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी मकसद नज़र आता है, एक तो वो क्लैरिफिकेशन थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि जब से इस ऑपरेशन का ऐलान हुआ था उसके बाद से मुसलसल एक कंफ्यूजन जारी है और वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हुकूमत कहते भी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत वजाहत के साथ इसको अनाउंस नहीं किया, अपने हाजियों से भी सही तरीके से बात नहीं की थी, ब्रीफ नहीं की हुकूमत। एक तो वो मामला था, लेकिन फिर जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है और जिस तरह से बिलखुसूस एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ की लीडरशिप, वहाँ के वजीर आला और वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है वो ये कह रही है कि अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी वफाक पर होगी, यानी कि पहले से एक तकसीम और फिर मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ये कहे जा रहे हैं कि सूबे के अवाम किसी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। ये एक इंतहाई बचगाना बात है। अगर किसी जगह पे एक थ्रेट है, किसी जगह पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, किसी जगह पर फौजी जवान और अफसरान अपनी जानें दे रहे हैं और वहाँ पे स्कूल से बम धमाके हो रहे हैं, तो इसका फैसला रियासत और रियासती इदारे करते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन करना है नहीं करना, किस तरह का ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने अपने हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने सिक्योर करना है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो रियासत की रिट को चैलेंज करेगा उसके साथ रियासत अपने तरीके से निपटेगी। और रियासत दायरा सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, सबसे ज़्यादा जो ताकत का मंबा है वो रियासत होती है। तो ये कहना है कि सूबे के अवाम फैसला करेंगे और अवाम तैयार नहीं है किसी ऑपरेशन के लिए, तो ये मेरा ख्याल है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मामले को कुछ ज़्यादा गैर संजीदगी से लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इसमें बड़ा कसूर है और बाकी सियासी जमातें भी आप देख लीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, अवामी नेशनल पार्टी, और ये वो जमातें हैं एक ऐसे सूबे में ज़्यादा इनकी सियासत का गढ़ है जिस सूबे में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी को भुगता है, जिसकी अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और हमारे पास
یہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے PTI کے دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لا کے وہاں پہ بسایا گیا ہے، ان کو معافی دی گئی ہے، ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی. اب وہ خطرات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں اور آپ ان خطرات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کو سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے. تو دوسرا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا معاشروں کو منقسم کر رہا ہے اور DGI نے بہت سے معاشروں کی مثال دی ہے، ایسا ہی جو دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے معاشرے میں بھی، جو پولرائزیشن ہے، جو نفرت ہے، منافرت اس طرح سے پھیل گئی ہے، اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے. بالکل آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کو گارنٹی کرتا ہے، ہمارے آئین میں یہ حقوق لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور دیکھیے ساری دنیا کے ممالک میں جو سیکیورٹی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد سے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ملک کو کہاں سے خطرات ہیں. اگر اداروں کے پاس ایسی رپورٹس ہیں، اگر اداروں کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ باہر سے فائنینس کیا جی جا رہا ہے اس طرح کے پروپیگنڈا کی وار کو، تو میرا نہیں خیال کہ ہر کوئی شخص، ہر کوئی اینکر، ہر کوئی صحافی، ہر کوئی ویلاگر، ہر کوئی یوٹیوبر بیٹھ کے اس چیز کو چیلنج کرنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں ریاستیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگنی چاہیے، لیکن آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو، قومی سلامتی کے معاملات کو، ملک کے دفاعی معاملات کو بھی ایک تماشا بنا لیں اور سمجھیں کہ اس کے اوپر کسی بھی چوک میں بیٹھ کر ایک کچہری لگائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے. تو اس طرح سے تو ریاستیں قائم نہیں رہتی. پھر پاکستان جس طرح کے خطے میں ہے، پاکستان کے زمینی حقائق ہیں، کچھ اس خطے بالکل کے زمینی زمینی حقائق ہیں حقائق ہیں. پاکستان کسی کے بھی لیے. صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موقف کی وضاحت واضح طور پر کی جا سکے. ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود تھا. آپ سب کا شکریہ.